اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافی یوم النشور امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان گرامی، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم ایک بار پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس گھر میں جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل حاجی عبدالغفور صاحب جماعتی خلیفہ مجاز آستانہ علی علی پور سیدہ شریف اپنے مخصوص انداز میں خطاب اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، رب ذوالجلال فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جب تم میرے در پہ آ جاؤ گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور دعوت دی، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا معاذ اللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں آپ کے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کے رد میں یہ آیت اتاری۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب کو چھوڑ کے تم نمازیں پڑھتے رہو، صدقات و خیرات کرتے رہو، حج کرو، پوری زمین کی ریت چھانتے پھرو، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جب میرے محبوب کے در پہ آؤ گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، تو مکہ میں آئے تو کافروں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ کلمہ پڑھا تو انہوں نے پکڑ لیا۔ جب پکڑا باہر میدان میں لے گئے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، سارے دشمن ہیں، باہر گراؤنڈ میں لے گئے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کسی کے ہاتھ میں تیر ہے، سارے گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ باہر جا کے انہوں کا یہ پروگرام تھا ہم ان کو معاذ اللہ شہید کریں گے۔ جب وہاں لے گئے تو حضرت ابو سفیان نے کہا اے زید بن دسنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہم نے تجھے آج مارنا ضرور ہے مگر جو تم اپنے محبوب سے محبت کرتے ہو، ایک میرا سوال ہے اس کا جواب تو دو۔ تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اگر آج تم ہماری قید میں ہو اور جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ مدینہ شریف میں ہیں، اگر معاملہ اس کے الٹ ہو جاتا، ہم تمہارے نبی علیہ السلام کو گرفتار کر لیتے اور تم مدینے میں ہوتے تو بتاؤ تمہاری حالت کیا ہوتی، تم کیا کرتے؟ تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو سفیان یہ تو نے بہت بڑی بات کر دی ہے، بڑی بات کی ہے، میں تمہاری قید میں ہوں اور تمہاری قید میں ہوتے ہوئے مجھے پتہ چل جائے کہ میرے محبوب علیہ السلام کو ایک کانٹا چبھ گیا ہے، ابو سفیان میں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔
آپ نے سارے کافروں کے درمیان، دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگایا، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، جان دے کر ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ کہا تم نے ہمیں کیا سمجھا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اشارہ کریں ہم سمندروں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ ایسے ہی یہودیوں نے ایک مرتبہ سازش کی، پلان بنایا کہ ہم کسی نہ کسی طرح معاذ اللہ حضور کو بدنام کرتے ہیں۔ انہوں نے چونکہ حضور کو گھوڑے بڑے پسند تھے، ایک یہودی کو گھوڑا دے کے بھیجا، جاؤ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ، وہ لے لیں گے اور پھر ہم انہیں بدنام کریں گے۔ وہ یہودی گھوڑا لے کے آیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کو پسند آیا، آپ نے قیمت دی اور گھوڑا وصول کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا پلان تھا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس بندے نے آ کے کہا آپ نے مجھ سے گھوڑا لیا، اس کی قیمت مجھے دی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے قیمت دے دی ہے۔ جب انہوں نے شور کیا تو پاس ہی عاشق رسول حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، دوڑ کے آئے۔ جب انہوں نے کہا اگر آپ نے قیمت دی ہے تو کوئی گواہ پیش کریں، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں گواہی دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی قیمت ادا کر دی ہے۔ جب آپ نے گواہی دی وہ ہکے بکے رہ گئے، سازش ان کی ناکام ہو گئی۔ منصوبہ ان کا یہ تھا ہم بدنام کریں گے، گھوڑا لے لیا ہے، پیسے دیے نہیں ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تم تو موقع پہ تھے ہی نہیں، تم نے گواہی کیوں پیش کی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بتایا، ہم نہیں جانتے تھے، آپ نے فرمایا تمہارا رب ہے، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ساری کائنات کا وہ مالک و مختار ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اگر ہم نے اللہ کو مانا ہے تو آپ کی زبان پہ یقین کر کے مانا ہے۔ جب رب کو آپ کی زبان پہ یقین کر کے مان سکتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آپ نے گھوڑے کی قیمت ادا کر دی ہے۔ کیا محبت تھی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا خزیمہ ضابطہ اور قانون یہ ہے جب بھی کوئی مقدمہ ہوگا اس پہ 2 مسلمانوں کی گواہی لی جائے گی، مگر اے میرے صحابی حضرت خزیمہ تجھے میں یہ اعزاز دیتا ہوں تیرے اکیلے کی گواہی کافی ہوگی۔ یہ صحابہ کا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، چونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کی ماں کو پتہ چلا، اس نے کھانا چھوڑ دیا، کہا جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اور اس نے بھوک ہڑتال کی، کہا تمہارے قرآن میں بھی لکھا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو لہٰذا واپس آ جاؤ نہیں تو کھانا نہیں کھاؤں گی۔ بھوکا رہ کے وہ بے ہوش بھی ہو گئی۔ ان کے چھوٹے بھائی نے انہیں پھر پانی ڈالا منہ میں، تو بار بار انہوں نے اصرار کیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے میری امی تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جانیں ہوتی اور تو مجھے دھمکی دیتی واپس آ جا نہیں تو میں مر جاؤں گی، اے میری ماں سن تیرا 1000 بار مرنا مجھے منظور ہے، حضور کا در چھوڑنا منظور نہیں ہے، چونکہ محمد ہے متا عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ آخری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان، ایک صحابی نے کھڑے ہو کے سوال کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، یہ ارشاد فرما دیں قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعددت لہا، اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے یہ تو بتا تیری تیاری کیا ہے، کیا تیار کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو وہ بولے ما اعددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ لیکنی احب اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ صحابی نماز نہیں پڑھتے تھے، معاذ اللہ وہ تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے، مگر انہوں نے قیامت کی تیاری کے لیے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو کافی نہیں سمجھا۔ اگر قیامت کی تیاری کے لیے انہوں نے کس چیز کو سمجھا ہے وہ محبت رسول ہے۔ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احببت، اے میرے صحابہ پھر سن لو، دنیا میں جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے حضور نے مسئلہ ہی حل کر دیا، اور آپ فرماتے جب ہم نے حضور کا یہ جواب سنا فما رأیت المسلمین فریوا بشیء بعد الاسلام فریہم بذالک، حضرت انس فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد بڑے بڑے موقع آئے، بڑی بڑی فتوحات آئیں، ہم نے بڑا بڑا مال جمع کیا، مگر جتنی خوشی ہمیں حضور کے اس فرمان پہ ملی پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ حضور نے جو فرما دیا دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے کل قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگے۔ تو حضور سے محبت ہی ایمان ہے، اگر حضور کے ساتھ محبت نہیں ہے تو بندے کا سینہ ایمان سے خالی ہے۔ آخر میں آپ کو میں ایک خبر غم سنانا چاہتا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ 3 دن ہو گئے ہیں فرانس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کر دیے۔ میں آپ کو تھوڑی سی یہ بھی اپنے بارے میں بھی بتا دوں، میں کسی جماعت کا، سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں، میرا نہ میں شخصیت پرست ہوں نہ شخصیت پرستی کرتا ہوں، میرا ایک ہی موقف ہے، نبی کا جو غلام ہے وہ میرا امام ہے، یہ میرا اپنا نظریہ ہے۔ 3 دن ہو گئے، میں 3 دن تک دیکھتا رہا سوشل میڈیا، کہیں کوئی بندہ اٹھے گا، کوئی حضور کے نام پہ نعرہ لگائے گا، اکٹھا ہوگا، کوئی احتجاج ہوگا۔ 3 دن ہو گئے، سب کی زبانیں بند ہیں۔ خدا کی قسم ایک بندہ ہمارے پاس تھا جس کی غلطی بھی نہیں تھی، اس کو گالیاں دے دے کے، پیسہ لگا لگا کے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ خدا کی قسم اگر آج وہ باہر ہوتا تو آج تک سیمینار ہو چکا ہوتا، ان کو منہ توڑ جواب دیا جا چکا ہوتا۔ بڑے بڑے نام نہاد روشن خیال آج وہ کہاں ہیں؟ کیا حضور کی عزت پہ آج حملہ نہیں ہوا؟ 3 دن ہو گئے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی کہیں سے آواز بلند نہیں ہوئی، مسلسل اس کو دبایا جا رہا ہے۔ تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمیں بس حضور سے محبت ہے۔ جو حضور کا غلام ہے الحمدللہ ہم اسے سر پہ بٹھاتے ہیں، سر پہ رکھتے، عزت و احترام کرتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ سے میری یہ گزارش ہے، سوشل میڈیا پہ وہ گستاخانہ خاکے شائع ہو رہے ہیں، لکھا کیا؟ یہ ان کی سازش ہے، لکھتے ہیں نیچے خود ہی شائع کرنے والے لعنت بھیج کے آگے شیئر کر دیں۔ جب ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہم اعلان کر کے آگے شیئر کر دیتے ہیں، آپ نے آگے شیئر نہیں کرنا۔ جو بھی حضور کا غلام ہے کچھ کر نہیں سکتا لیکن وہ رو پڑتا ہے، اس کے جذبات کنٹرول میں نہیں آتے، لاکھوں سینے زخمی ہوتے ہیں ہمارے اس عمل سے۔ جہاں آپ دیکھیں کوئی خاکہ آیا ہے فوراً اس کو ڈیلیٹ کریں، آپ نے آگے شیئر نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی حضور کا غلام اس سلسلے میں آواز بلند کرے تو صرف حضور کی محبت کے لیے آپ نے وہاں جانا ضرور ہے، وہاں ضرور جائیں، کوئی بھی ہو حضور کا عاشق ہو اس کے ساتھ ہم نے ضرور چلنا ہے۔ اگر کسی نے نہیں تو ہم انشاءاللہ، یہ کتے کے بھونکنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک کتا چاند کی طرف دیکھ کے بھونکے تو چاند کا تو کچھ بھی نہیں جاتا، یہ جتنا مرضی بھونک لیں، جتنی مرضی بکواس کر لیں، حضور کو، حضور کی شان اتنی، اللہ نے خود وعدہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کر دیا۔
وہ ذکر تو مٹ نہیں سکتا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔